نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ وقار سخن میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کا یہ خاکسار استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے۔ وقار سخن آپ کا پسندیدہ پروگرام۔ ناظرین، آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ایک خصوصی بیان آپ سے شیئر کیا جائے۔ ناظرین، قربانی کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور اس عظیم قربانی کا ذکر کیوں نہ کیا جائے جس قربانی کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ فلسفہ قربانی کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ خصوصی بیان آج آپ سے شیئر کیا جائے، اور وہ بیان ہے مشہور و معروف عالم دین، ذاکر اہل بیت، عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت علامہ بلال کاظمی صاحب کا، جو ایک عظیم دانشور کی حیثیت سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ فلسفہ قربانی کے حوالے سے خوبصورت بیان ہے یہ، آئیے سماعت فرمائیے علامہ بلال کاظمی صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مومنین ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، مجمع پڑھا لکھا ہے، کسی بھی بات کی مزید تمہید یا وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس بات اتنی کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا اسلام سلامتی کا مذہب ہے، قتل و غارت گری کا نہیں۔ بس یہ بات ذہن میں رہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام قتل و غارت گری کا مذہب نہیں۔ خداوند عالم نے ایک خواب بیان کیا ہے، ایک خواب بیان کیا ہے اللہ نے قرآن مجید میں۔ میں بلا تفریق مذہب و ملت تمام ملت مسلمہ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، کیا قرآن جیسی عظیم کتاب میں کسی غیر ضروری بات کی گنجائش ہے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ غیر ضروری؟ ارے زیر زبر کی تو گنجائش ہے نہیں، غیر ضروری بات کی گنجائش کہاں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ کے لیے ہر مکتب فکر کا کلمہ گو اس منزل پر ہے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ قرآن مجید میں زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب قرآن مجید میں زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر اسی قرآن میں یہ اتنا بڑا خواب اللہ بیان کر رہا ہے، حالانکہ خواب تو خواب ہے، خواب تو خواب ہے، مگر قرآن میں خواب بیان کر رہا ہے اللہ۔ اللہ جیسا حکیم و دانا مطلق کا اپنی عظیم کتاب قرآن میں خواب کا بیان کرنا بتاتا ہے کہ کہنے کو تو یہ خواب ہے، مگر قیامت تک سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کا کام کرے گا، جگاتا رہے گا انسانیت کو۔ تو یہ خواب ایسا کیا ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا؟ خواب خواب ہے، ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، لوگ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں، بہت سے چلتے پھرتے خواب دیکھتے ہیں، تو خواب ہے۔ یہ خواب کیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں کہ صاحب آپ سمجھے نہیں۔ اس خواب کا کمال یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی، جس کے لیے دیکھا وہ بھی نبی، جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم، جس کے لیے دیکھا وہ بھی معصوم، جس نے خواب دیکھا وہ بھی بلند، جس کے لیے دیکھا وہ بھی بلند، جس نے خواب دیکھا وہ بھی سچا، جس کے لیے دیکھا وہ بھی سچا۔ تو واضح طور پر بتائے کہ یہ آخر کس نے خواب دیکھا، کس کے لیے خواب دیکھا؟ کبھی خواب دیکھنے والے کا نام ہے ابراہیم، جس کے لیے دیکھا اس کا نام ہے اسماعیل،
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ باپ نے بیٹے کے لیے خواب دیکھا. اللہ اکبر. نبی نے نبی کے لیے خواب دیکھا, سچے نے سچے کے لیے خواب دیکھا, محترم نے محترم کے لیے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ قرآن حکایت کر رہا ہے, آواز دی, اے میرے لال, اے میرے نور نظر, اے میرے لخت جگر, اے میرے دل کے چین, اے میرے نور عین, میں نے خواب دیکھا کہ راہ خدا میں, یاد خدا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. دیکھیے گا میری طرف جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, تمام عالم اسلام اسی بات پر غور کر لے, اسلام کی صداقت کی وضاحت ہو جائے گی. ابراہیم کیا دیکھ رہے خواب؟ میں اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. پھر توجہ چاہ رہا ہوں, ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں میں اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. کچھ غور فرمایا, ابراہیم نے یہ خواب نہیں دیکھا کہ پڑوسی کے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, بستی کے کسی کے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو. اس کا مطلب ابراہیم نے یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی اولاد پیش کرنا قربانی ہے. ماں کی گودیوں سے بچے چھین لینا قربانی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا سا بولیے گا, پڑھا لکھا مجمع ہے, تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو میں محفل ضمیر آپ تک منتقل کر سکوں گا. اگر ابراہیم یہ دیکھتے کہ امت کے کسی بیٹے کو لیے جا رہے ہیں, اگر ابراہیم یہ دیکھتے کہ پڑوسی کے کسی بچے کو لیے جا رہے ہیں, تو ہم یہ مان لیتے کہ کسی کے بچے کو بھی قتل کر دینا قربانی ہے. مگر ابراہیم خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو. ابراہیم یہ فلسفہ کیا ہے کہ دنیا سمجھ لے, اپنے بیٹے کو قربان کرنا اور دوسروں کے بیٹوں کو بچا لینا, یہ ہے اسلام. اور گناہ کے خواب بیان کیا, میرے لال, میرے نور نظر, میرے لخت جگر, میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. یہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں منبر پر آتے ہی کہتا کہ مجلس میں شریک ہونے والے مومنوں, میں نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر گئے اور وہاں سے کود گئے, تو آپ کیا کہیں گے؟ مجلس تمام کیجئے, آپ ہم ایسے ہی کریں گے؟ کمال کر رہے ہیں. ہم تو انتظار کریں گے مجلس تمام ہو, اپنے گھر جائیں, صدقے نکالیں, نیکیاں کریں, خیرات دیں. کیوں کہ خواب ہے ڈراؤنا, خواب بتا رہا ہے کوئی بلا آنے والی ہے. ہائے 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 ہائے. اور حدیث پیغمبر ہے, صدقۃ ترد البلا, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو ہم تو گھر جا کے صدقہ نکالیں گے. اس کا مطلب ڈراؤنا خواب دیکھنے کے بعد انسان صدقہ نکالتا ہے, نیکیاں کرتا ہے تاکہ بلائیں ٹل جائیں. ابراہیم نے خواب دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیان کر رہے اسماعیل سے, بتائیے فطرتاً جواب اسماعیل کیا ہونا چاہیے؟ یہی نا, بابا میرا صدقہ اتارو, بابا میری طرف سے نیکیاں کرو, بابا میری طرف سے خیرات دو. مگر اسماعیل نے یہ نہیں کہا. جیسے ہی سنا اسماعیل نے فوراً باپ کی صورت دیکھی, مسکرا کے کہا بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. مجمع کی داد چاہتا ہوں, میں اعتراض کر رہا ہوں, اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, اے اسماعیل آپ کو کیا ہوا ہے؟ خواب کی بنیاد پر گلا کٹوانے جا رہے ہو, خواب کی بنیاد پر جان دینے جا رہے ہو, خواب کی بنیاد پر زندگی دینے جا رہے ہو. ارے خواب ہے خواب, خواب ہے خواب, صدقے اترواؤ. یہ زندگی دینے کیوں جا رہے ہو؟ اسماعیل کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں, یہ امت کا خواب نہیں ہے, نبوت کا خواب ہے. امت کا خواب نہیں ہے, یہ ہے نبوت کا خواب. مطلب
مطلب یہ ہے کہ امت کا خواب اور ہے، نبوت کا خواب اور ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ خواب دیکھا جاتا ہے سوتے میں، امت سوئے تو کھوئے، امت سوئے تو کھوئے، نبی سوئے جب بھی جاگے۔ یہ عقیدہ اسلامیہ پڑھ رہا ہوں، امت سوئے تو کھوئے، نبی سوئے جب بھی جاگے۔ اس کا مطلب امت کا سونا اور جاگنا برابر نہیں، مگر نبوت کا سونا اور جاگنا، ذرا بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں، دونوں ہے برابر۔ کیوں؟ نبوت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سونا اور جاگنا برابر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر نبی کو بنایا ہے امت پر گواہ، اور گواہ کے لیے شاہد عینی ہونا ضروری۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح سوتا ہے تو پھر جتنی دیر سوئے گا اتنی دیر کی گواہی نہ دے پائے گا، اور امت بھی ایسی شاطر ہے کہ انتظار کرے گی نبی سوئے تو جرائم کرے۔ اللہ اکبر۔ لہذا نبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی جیسے سوتے میں بیدار رہے ویسے جاگتے میں بیدار رہے۔ خدا حسین کا واسطہ، نبی کے لیے ضروری ہے کہ جیسے جاگتے میں بیدار ہو ویسے ہی سوتے میں بیدار ہو۔ یاد رکھیے گا، تاریخ آدم و عالم میں دعویٰ کرے گی نبوت، دلیل دے گی امامت۔ دعویٰ کرے گی نبوت، دلیل دے گی امامت۔ نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا سونا جاگنا برابر۔ امامت کی دلیل شب ہجرت، علی سو کے مرضی خدا خریدیں گے، تاکہ یہ پتا چل جائے کہ خریداری سوتے میں نہیں جاگتے میں ہوتی ہے۔ سلامات بھیجیں بابا۔ آپ نے غور فرمایا، دعویٰ نبوت کا، دلیل امامت۔ اچھا تو اب خواب دیکھا کس کو بتایا؟ اسماعیل۔ جو مجھے پیغام دینا ہے وہ یہ ہے، آئیے چلتے ہیں بارگاہ ابراہیم۔ دست ادب جوڑ کے کہتے ہیں، اے اللہ کے دوست، اے معمار کعبہ، اے صاحب شریعت، اے سوائے محمد عربی تمام انبیاء ما سبق کے سردار، اے انسانوں کے امام، یہ بتاؤ جو خواب دیکھا ہے اس پر عمل کرو گے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ جو خواب قربانی، فلسفہ قربانی کیا ہے؟ جو خواب دیکھا ہے اس پر عمل کرو گے۔ ابراہیم نے آواز دی، امتی نہیں ہوں جو فرار ہو جاؤں، نبی ہوں، میرا خواب بھی حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ جیسا خواب دیکھا ہے ویسا ہی عمل کروں گا۔ اس کا مطلب بیٹے کو ذبح کرو گے اللہ کی راہ میں؟ کہا بالکل ذبح کروں گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ابراہیم اگر ذبح کرنا ہے تو ایک گزارش ہے۔ کیا؟ میں نے کہا اسماعیل کو چپکے سے لیجئے، منا میں جائیے، لٹائیے، چھری چلا دیجئے، اسماعیل کو نہ بتائیے، کم سن ہے، ڈر نہ جائیں، گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، کب کبھی نہ آئے، تھر تھری نہ آئے، راشا نہ پیدا ہو، جبین رق آلود نہ ہو جائے۔ چپکے سے لیجئے، مینا میں جائیے، لٹائیے، ذبح کر دیجئے، اسماعیل کو نہ بتائیے۔ ابراہیم کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے۔ میں نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔
دھوکے کا نام نہیں ہے. پھر کا قربانی جاننے کا نام ہے, قربانی علم کا نام ہے, قربانی مجبوری کا نام نہیں ہے, قربانی اختیار کا نام ہے. قربانی دھوکہ نہیں, قربانی دھوکہ نہیں. بستیوں پر شب خون مار دیا کا قربانی, دھوکے سے قتل کر دیا کا قربانی, گھر اجاڑ دیے کا قربانی. قربانی یہ نہیں ہے. ابراہیم بتا رہے قربانی دھوکہ نہیں ہے, قربانی ہے علم, جہالت نہیں ہے. قربانی ہے علم, قربانی مجبوری نہیں ہے, قربانی ہے اختیار. مطلب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شرط قربانی یہ ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہو, جو قربان ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہو, جو چھری چلا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو, جو چھری چلوا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو, جو مقتل کی طرف لے جا رہا ہو وہ بھی جانتا ہو, جو مقتل کو جا رہا ہو وہ بھی جانتا ہو. قربانی دھوکہ نہیں ہے, دونوں کے علم میں ہو. وہ بھی جانتا ہو جو قربانی دے رہا ہے, وہ بھی جانتا ہو جو قربان ہو رہا ہے. ابھی میں نے آج کیا تھا, دعویٰ کرے گی نبوت, دلیل دے گی امامت. ابراہیم کا دعویٰ مینا میں قربانی دھوکہ نہیں, حسین کی دلیل کربلا میں قربانی دھوکہ نہیں. آپ کہیں گے دلیل ہے کہ اگر حسین اصغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ, لیکن اگر اصغر اپنے کو گرا دے, اگر حسین اصغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ. دنیا یہی کہے گی 6 مہینے کے بچے کو کیا معلوم کہ باپ کہاں لے جا رہا ہے. لیکن اگر آواز حرمین پر اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا دے, اس کا مطلب قربانی دھوکہ نہیں, قربانی علم ہے. جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو قربان ہو رہا ہے. اب اگر بارے لب نہ ہو تو پھر نواز دیجیے گا, دلیل دینے جا رہا ہوں. اگر اصغر کو گہوارے سے لے کے جائیں تو قربانی دھوکہ, اصغر اپنے کو گرا دے تو قربانی دھوکہ نہیں. دیکھیے میری طرف, اگر حسین اپنے آبان و انصار کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے گئے خبردار مجھے تنہا چھوڑ کے جانا نہیں, تو قربانی دھوکہ. لیکن اگر خیمے کا چراغ بجھا کے گئے, بیعتیں اٹھا لی, جسے جانا ہو چلا جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دھوکہ نہیں, قربانی اختیار. تیسری دلیل دے رہا ہوں, اگر حسین صبح سے ظہر تک ایک ایک چاہنے والے کو بلا کے کہیں سعید اب تم جاؤ, زہیر اب تم جاؤ, حبیب اب تم جاؤ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی مجبوری ہے. حسین بھیج رہے ہیں تو جانا ہی پڑے گا. لیکن اگر ایک ایک ناصر آ کے گڑ گڑائے حسین اب جانے دو, حسین اب جانے دو, حسین اب جانے دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دھوکہ نہیں ہے, قربانی اختیار ہے. کائنات اس فلسفے کو سمجھے, اسلام کو مانا ہے تو اسلام کے فلسفے کو بھی سمجھیے. مسلمان ہونا اسلام نہیں ہے, سیرت رسول والے رسول پر چل
چلنا اسلام ہے۔ قربانی کیا ہے اس فلسفے کو سمجھے دنیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں 3 دلیلیں پیش کی، چوتھی دلیل پیش کرتا ہوں۔ علماء اور عرفاء سے ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا اور اسے قبول نہ کیجئے تو حج نہ ہو، کہا ہے قربانی۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے، سینکڑوں طواف کر لیے، لیکن اگر دمبا ذبح نہ کیا تو قربانی مکمل نہیں۔ تو یہ قربانی کس کی یادگار ہے؟ کا خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ بہت اہم ہے۔ کارے اتنا اہم ہے کہ حج کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ پیسے نہ ہو تو قرض لے کے آؤ، لیکن قربانی کے لیے کہا پیسے نہ ہو قرض لے کے کر قربانی ادا میں کروں گا۔ ذرا بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب قربانی کیا ہے دیکھیے، میں بتایا بات آخری مرحلے میں، بابا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کر گزری۔ ابراہیم حجرے میں گئے، چھری اٹھائی، میری طرف دیکھیے گا، پنکھے نہ جھپکے، چھری اٹھائی، جھولے میں رکھی، لپیٹا، بغل میں دبایا، بچے کے بازو پکڑے، گھر سے نکلے۔ کمال ہے ابراہیم نے اتنے سے بیٹے کو بتا دیا، زوجہ کو نہیں بتایا۔ یہ نہیں بتایا، زوجہ کو نہیں بتایا۔ بات 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ مانیے کہ نبی بیوی کو رازدار نہیں بنانا چاہتا۔ میں بہت تیز آگے بڑھ رہا ہوں، بس میرے ساتھی ساتھ چلتے رہیے گا۔ یا پھر یہ مانیے کہ ابراہیم دل حاجرہ کا امتحان لے چکے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ ماں کا دل ہے، اپنے بچے کو مینا کی طرف نہیں بھیج پائے گا۔ یاد رہے مینا کے لیے تصویر حاجرہ ٹھیک ہے، مگر کربلا کو حاجرہ نہیں چاہیے، زینب چاہیے۔ کربلا کو وہ مانی چاہیے جسے چھپایا جائے، جس سے چھپایا جائے۔ کربلا کو وہ ماں چاہیے جو رات بھر بچوں کو بٹھا کے گئے، اگر کل دیر کی تو دودھ نہ بخشوں۔ کیا ہے اسلام، کیا ہے فلسفہ؟ مگر یہ نام ہی ایسا ہے، یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ آنکھیں ڈب آ جاتی ہیں۔ اچھا منظر نامہ کیا ہے؟ خدا حسین کا واسطہ، دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ دست ادب جوڑ کے اپنی جانب سے حقیر معلومات کے تحت ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں، اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ممبر حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں میں، مگر ذکر بڑے کا کرتا ہوں، اس لیے آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے جھولے میں ہے چھری، لپیٹا، بغل میں دبائے، بازو پکڑ، گھر سے نکلے، مڑ کے دیکھیے وہ ہے مینا، وہاں تک جانا۔ یہ ہے باپ بیٹے، چھری بھی ہے، خواب دیکھنے والا بھی ہے، گلا کٹوانے والا بھی ہے، دونوں چلے جا رہے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیے کسی کے پیروں میں کپ کپی تو نہیں ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسے جیسے مینا قریب آ رہا ہے ویسے ویسے پیروں میں استحکام بڑھ رہا ہے، پیروں کا استحکام بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بتائیے جو باپ بیٹے چلے جا رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ مینا جا رہے ہیں۔ یہ بغل میں کیا دبائے ہیں؟ کا چھری، کاہے کے لیے؟ کا قربانی۔ تو کیا دونوں جانتے ہیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ہونا ہے؟ کیا دونوں جانتے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ہونا ہے؟ کب بالکل ابراہیم
ابراہیم جانتے ہیں کہ چھری چلانا ہے، اسماعیل جانتے ہیں کہ چھری چلوانا ہے، ان میں کوئی انجان تو نہیں؟ کہ نہیں، قربانی دھوکہ تھوڑی ہے جو انجان ہو۔ یہ جانتے ہیں چھری چلانا ہے، وہ جانتے ہیں چھری چلوانا ہے، اس کا مطلب جان بوجھ کے وہاں جا رہے ہیں جہاں گلا کٹے گا۔ اسلام حکم کیا دیتا ہے؟ اگر خطرے کی بو آنے لگے تو راستہ بدل دو۔ جب حکم یہ ہے تو جان بوجھ کے ابراہیم کیوں اسماعیل کو لیے جا رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ چھری چلانا پڑے گی، انہیں معلوم ہے کہ گلا کٹانا پڑے گا، جانتے ہوئے دو کے دونوں چلے جا رہے ہیں۔ ارے کوئی بڑھ کے روکے، کہے معاذ اللہ خودکشی کی راہ میں جا رہے ہو، جان بوجھ کے جان دینے جا رہے ہو۔ عالم اسلام چیخ اٹھا، خبردار یہ نہ کہیے گا دائرہ اسلام سے نکل جائیے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جان دینے۔ اس کا مطلب اگر کوئی اللہ کی راہ میں جان دینے جا رہا جان بوجھ کے تو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اب یہ نہ کہیے گا جب حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں گھر لٹے گا تو کیوں گئے؟ آئے 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 آئے، ارے جب خواب گیا تو تعبیر کیوں نہ جائے؟ چلے دونوں کو معلوم، مگر چلے جا رہے۔ کمال یہ ہے نہ ہاتھوں میں کپکپی ہے، نہ پیروں میں تھرتھری ہے، نہ جسم میں راشا ہے، نہ ماتھے پر پسینہ ہے۔ کیفیت عشق خدا عالم استغراق، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تمام علماء نے بالاتفاق لکھا کہ اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں۔ خدا حسین کا واسطہ، بات منزل پر آ گئی۔ اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں۔ ایک امتحان دیا فور معبود، ایک امتحان ہو اس سے نکلے، ایک امتحان ہو اس سے نکلے، ایک امتحان ہو۔ علماء لکھتے ہیں ابراہیم یہ جو پے در پے امتحان دے رہے تھے، ابراہیم چاہتے تھے میں امتحان دیتا رہوں اس سے قریب ہوتا رہوں، امتحان دیتا رہوں اس سے قریب ہوتا رہوں۔ کسی منزل پر نہ گھبرانے والا ابراہیم امتحان دینے جا رہا۔ فقرہ کہوں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، شاید یہ جذبہ امتحان ابراہیم ہی تھا جو ابراہیم کو منصب امامت تک لے آیا۔ ابراہیم کسی منزل پر نہیں گھبرا، آج وہی ابراہیم میں نام آیا۔ یہ ہے مینا، یہ ہے اسماعیل، بچے کو لٹایا، چھری نکالی، یاد خدا، عشق خدا، غرق محبت، جذبہ امتحان، یہ ہے گلا، یہ ہے چھری۔ عشق خدا میں ڈوبے ہوئے چھری چلی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی، شاید یہاں تک آئی ہوگی کہ اتنے میں ہاتھ کاپے، چھری رکھی، رومال اٹھایا، پٹی باندھی۔ علماء کہتے ہیں ابراہیم نے زبان سے کہا تو نہیں، مگر ہاتھوں کا کاپنا جیسے استعارہ بن گیا، اشارہ بن گیا، کنایا بن گیا۔ ابراہیم کہنا چاہتے ہو معبود بس، معبود بس، معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس۔ یاد رہے آدم
آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا، مگر کسی نہ کسی موڑ پہ پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ کائنات میں اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ اگر اور کوئی ہو تو بتائیے۔ حسین کہہ رہے تھے معبود اور اللہ کہہ رہا تھا حسین بس نہیں، اب نہیں۔ 32 برس کے بازو تو دے چکے ہیں، اب نہیں۔ 18 برس کا جگر تو دے چکے ہیں، اب نہیں۔ 13 برس کے بدن کے ٹکڑے تو دے چکے ہیں، اب نہیں۔ 6 مہینے کی گردن تو دے چکے، اب نہیں۔ بلند ہو گئی آواز، کرسی کی منزل آ گئی۔ یہی تو کہا گیا ہے مرثیے میں، تیر و بتیر کھا چکے پیسے حسین بس، زخموں پہ زخم پا چکے پیسے حسین بس، لاشوں پر لاش اٹھا چکے پیسے حسین بس۔ ارے ہم تم کو آزما چکے۔ عجیب مصرع ہے عزادارو، خدا کی قسم، ہم تم کو آزما چکے، ہم تم کو آزما چکے پیسے حسین بس۔ ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، اور کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروہوی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔